آج کے دور کا جو سب سے عام اور سب سے زیادہ پھیلا ہوا شرک ہے، جس کو میں نے تعبیر کیا تھا میٹیریلزم سے، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے انسان کے سوچ میں، انداز فکر میں، اس کی اقدار میں، وہ دو ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنی صفات کو بھی مستقل اور اپنی ذاتی شے سمجھ بیٹھتا ہے، نتیجتاً اپنے علم پر، اپنی قدرت پر، اپنے حسن پر، اپنی توانائی پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی ذہانت پر، اپنی استعداد پر زوم پیدا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ غرور پیدا ہوتا ہے، یا یہ کہ اس سے ہلکا لفظ استعمال کیجئے تو جو ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے، جیسے کہ قارون کا قول نقل ہوا ہے، یہ میری دولت، میری اپنی صلاحیت اور ذہانت کا نتیجہ ہے، اوتیتہ علی علم عندی، یہ مجھے دولت ملی ہے اپنے علم کی بدولت، اپنی صلاحیت کی بدولت، یہ میری ذہانت ہے، میری فطانت ہے، میری صلاحیت ہے، میری محنت ہے، میری کوششیں ہیں، ان سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔ اور اس کا دوسرا نتیجہ در حقیقت اسی کا عکس سمجھیے، اسی کا منطقی نتیجہ، اسی کے ساتھ لازم و ملزوم مادے اور مادی اسباب و وسائل پر اعتماد اور توکل۔ اگر اسباب و وسائل ہے، دل ٹھکا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، آدمی مطمئن ہے، ذرا اسباب و وسائل کی کمی ہو جائے، اب افئدتہم ہوا، اب دل اڑا ہوا ہے، پریشانی ہے، انسان جو ہے سخت تشویش میں مبتلا ہے، جو کچھ اپنے ہاتھ میں ہے اس پر اعتماد، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر کوئی اعتماد نہیں، یقین ہے ہی نہیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ جس کی کہ ضد کو حضور نے بیان کیا تھا کہ یہ زہد جسے تم کہتے ہو، ان الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال ولا بإضاعۃ المال، زہد دنیا میں اس کا نام نہیں ہے کہ حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام ٹھہرا لو، یا یہ کہ جو مال ہے اسے ضائع کر دو، بلکہ زہادت جو ہے دنیا میں زہد یہ ہے ان تکون ما فی یدک ما فی ید اللہ اوثق مما فی یدک، کہ وہ چیز کہ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا توکل اور اعتماد زیادہ ہو اس شے کی نسبت سے جو تمہارے اپنے ہاتھ میں۔ یہ توکل جو ہے در حقیقت توکل اللہ پر، صرف اللہ پر، اللہ پر نہیں، صرف اللہ پر۔ توحید کا گویا کہ خلاصہ کیا ہے؟ میرے سوا کسی اور پر توکل نہ کرنا، توکل صرف مجھ پر، میری ذات پر۔ مادی اسباب و وسائل استعمال کرو، اعدوا لہم ما استطعتم، اسباب، ساز و سامان، اسباب فراہم کرو، لیکن توکل اس پر نہ ہو، توکل ذات باری تعالیٰ۔